بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل والرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، عفت مآب خواتین اسلام، قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے پیارے حبیب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. گزشتہ جمعہ حضرات نے اسی مقدس عنوان پہ کچھ باتیں سماعت کی ہیں، اور میں نے آپ حضرات کو ایک عنوان دیا تھا کہ نبی رحمت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تقسیم. آپ کی رحمت تو پوری کائنات میں عمومی طور پر سب کو رحمت کا حصہ ملا. یہ تو ایک اٹل فیصلہ ہے کہ آقا کی رحمت کا حصہ کائنات کے ذرے ذرے کو ملا. آقا کی رحمت کا حصہ کائنات کے ایک ایک شے کو ملی. لیکن خصوصی طور پر آقا کی رحمت کا حصہ کن کن کو ملا؟ بات یہیں پر آ کر رک گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نبی دیا کہ جو نبی بے مثال ہیں، جن کا بچپن بھی بے مثال، جن کی جوانی بھی بے مثال، جن کا بڑھاپا بھی بے مثال، جن کا جینا بھی بے مثال، جن کا اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا بھی بے مثال. اسی کو ایک موقع پر آقا نے فرمایا: حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میرا جینا بھی تیرے لیے بہتر، میرا مرنا بھی تیرے لیے بہتر، میرا آنا بھی تیرے لیے مبارک، میرا جانا بھی تیرے لیے مبارک. وہ مبارک نبی، وہ رحمت والا نبی کہ جس نے ایک کم قلیل عرصے کے اندر پوری کائنات کو ایک پیغام دیا، پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا کر دیا. وہ نبی کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. آنکھیں دی لیکن احسان نہیں جتلایا، زبان دی احسان نہیں جتلایا،
پاؤں دیے احسان نہیں جتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے احسان نہیں جتلایا، گویا کہ بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا۔ ایک احسان ایسا دیا کہ جس احسان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کیا ہے میرے بندے، میں نے زبان دی، کان دیے، ناک دیے، پاؤں اور ہاتھ دیے، دل دیے، گردہ دیا، نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے میں نے سرفراز کیا، لیکن کسی احسان کا بدلہ میں تجھ سے نہیں مانگتا اور کسی احسان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ایک احسان میں تم پر کر رہا ہوں، اور وہ احسان کیا ہے کہ ہم پر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہماری اس امت کے اندر۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ۔ تو بات چل رہی تھی نبی رحمت علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم۔ آپ ایک ایک بات سماعت کرتے چلے جائیں اور اس پر ہم سب عمل کرتے چلے جائیں کہ آقا کی رحمت کا حصہ سب سے پہلے کس کو ملا۔ آپ پورا ہفتہ سوچتے ہوں گے، کئی لوگ پوچھے بھی کہ امام صاحب ذرا اشارہ کر دیجئے کہ آپ کی رحمت کا حصہ پہلے کس کو ملا، تو میں نے کہا کہ اگر میں ابھی بتا دوں گا تو میرا جمعہ بیکار ہو جائے گا، اس لیے آپ جمعہ کا انتظار کریں۔ جو چیز انتظار میں ملتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجیے، انتظار کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ خصوصی طور پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میں اپنے نبی کو رحمت عالم بنا کر کے پیدا کیا، اب رب کائنات نے اپنے نبی کے رحمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ تقسیم جب کرنے کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے نبی رحمت کی تقسیم کا پہلا حصہ ماں کو ملا۔ سبحان اللہ۔ کسے ملا؟ آپ کو تو مچل جانا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے ماں سے محبت نہیں ہے۔ اگر ماں کی خدمت کرتے، ماں سے محبت ہوتی تو آپ مچل جاتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آقا کی رحمت کا حصہ سب سے پہلے ماں کو ملا، ماں کو۔ اس دنیا میں آقا کے تشریف لانے سے پہلے ماں کا اتنا مقام نہیں تھا جتنا مقام رب کائنات نے اپنے لاڈلے نبی پیغمبر کو پیدا کرنے کے بعد، یا آقا جب دنیا میں تشریف لائے، آقا کے تشریف لانے کے بعد ماں کو مقام ملا۔ مقام ماں کو نہیں تھا، لیکن جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ماں کے متعلق کیا فرمایا؟ الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ سنو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج دنیا کشمیر میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے، آج دنیا شملہ میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے مقامات پر جا کر جنت تلاش کرتی ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے دلبر نے، رہبر نے، سرور کونین نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدم میں لیٹ جا، تجھے جنت مل جائے گی۔ ماں کے قدم میں لیٹ جا، تجھے جنت مل جائے گی۔ ایک موقع پہ آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی حج میں نہیں جا پا رہا ہے یا عمرہ نہیں کر پا رہا ہے تو پریشان نہ ہو، آپ روزانہ اپنی ماں کے باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، آپ کو حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے سوال کیا کہ میرے پیارے آقا، اگر میں اپنی ماں کے چہرے کو 2-3 بار دیکھوں؟ آقا نے فرمایا کہ جتنی بار دیکھو گے اتنی بار تجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ دن بھر میں جتنی بار دیکھو گے اتنی بار حج کا ثواب ملے گا۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا
کہ ہر عمل جواب ملتا ہے، ہر عمل جواب ملتا ہے، خار مانگو گلاب ملتا ہے، خار مانگو گلاب ملتا ہے، پیار سے دیکھو ماں کے چہرے کو، پیار سے دیکھو ماں کے چہرے کو، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، پیار سے دیکھو ماں کے چہرے کو، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج اسی ماں کو ہم ستا رہے ہیں، آج اسی ماں کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اسی ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر کے نکالے جا رہے ہیں، آج اسی ماں باپ کا سارا خرچہ روک دیا جا رہا ہے، آج اسی ماں باپ کے تقاضے کے اوپر روندا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو مسلا جا رہا ہے۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندے، میری عبادت کے بعد، میری ریاضت کے بعد دنیا میں کوئی حقدار ہے حسن سلوک کا تو وہ ماں باپ۔ میری عبادت کرنے کے بعد، میری ریاضت کرنے کے بعد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اگر کوئی حق رکھتا ہے تو ماں باپ رکھتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں وہاں رب کائنات نے قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس نے سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر کے ایک بات بتا دوں کہ ماں کا مقام زیادہ ہے یا باپ کا مقام زیادہ ہے؟ تو یہ اٹل فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ماں کا مقام زیادہ ہے، ماں کے مقام سے باپ کا مقام کم ہے، اس لیے کہ جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ آئیے میں ایک لطیفہ بتا دوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ آج کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس رات کو اپنے کمرے میں سلاؤں۔ اپنی اہلیہ محترمہ سے، بیگم سے کہا کہ ایسا کرو، آج رات کی ساری ضروریات، دودھ، پانی، دوا دارو جو ہے سب میرے کمرے میں رکھ دو اور بچہ میرے حوالے کر دو، آج میں اپنے بچے کو رات بھر اپنے ساتھ سلانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اچھی بات، یعنی بیگم نے کہا اچھی بات، اب رات کا کھانا، رات کا دودھ، پانی اور ضروریات کی چیز اپنے شوہر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دیا، اور ماں اپنے کمرے میں چلی گئی، باپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور بچے کو لے کے سویا۔ دیکھیے ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ سنتے چلے جائیں۔ تھوڑی دیر گزرنے نہیں پائی کہ بچے نے کہا کہ ابو پیشاب کروں گا۔ کیا کہا کہ پیشاب کروں گا؟ بہت خوشی خوشی بچے کو اٹھایا، جا کے پیشاب کرا کے لے آیا، پھر سلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کا بہانہ تو ختم ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہا ٹٹی کروں گا۔ کہا کہ چلو تم ٹٹی بھی کر لو۔ اب پھر بادشاہ سلامت آ کر کے اپنے بچے کو سلایا، یہ بھی نیند کے دامن میں جیسے ہی جانے والا تھا کہ بچے نے آواز لگائی کہ ابو جان پانی، اپنے بیٹے کو اٹھا اور پانی پلایا۔ تھوڑی دیر پھر نیند کے آغوش میں باپ جانے ہی والا تھا کہ بیٹے نے آواز لگائی کہ ابا جان مجھے بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا آپ مجھے دودھ دیجئے۔
اب باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دودھ گرم تھا، دودھ پلایا، بچہ چلانے لگا، بچہ چلانے لگا، کسی طرح چپ کرا رہا ہے لیکن بچہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب باپ دیکھا کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے، کہیں اس کی ماں نہیں آ جائے، اس نے گرم دودھ میں جلدی سے ٹھنڈا پانی ملا دیا۔ اب ٹھنڈا پانی ملانا تھا، ملا کر کے بچے کو دیا۔ بچے نے کہا کہ میں ٹھنڈا دودھ نہیں پیوں گا، نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، آپ ایسا کیجئے جس طریقے سے آپ نے دودھ میں پانی ملایا ہے، دودھ سے پانی کو نکالیے تب میں دودھ پیوں گا۔ اب دودھ میں پانی نکلے گا؟ دودھ سے دودھ میں پانی ملایا تو جا سکتا ہے لیکن پانی نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک تو رات پر باپ سویا نہیں تھا، ٹمپریچر ایسے ہی ہائی تھا، ایک تماچا مارا، جیسے ایک تماچا مارا ماں دوڑتی ہی گئی۔ ماں کو نیند آئے گی اپنے کمرے میں بچے کو چھوڑ کر؟ ماں تو نیند کے دامن میں نہیں تھی، ان کا ذہن و دماغ تو اپنے بچے پر تھا۔ وہ دوڑتی ہی ماں آتی ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بیٹے نے تو آج میرا رات بھر دماغ کا حلوہ بنا دیا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کبھی پیشاب کہتا ہے، کبھی ٹٹی کہتا ہے، کبھی ٹھنڈا کہتا ہے، کبھی گرم کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ دودھ سے پانی نکالو، تو میں دودھ سے پیسے پانی نکالوں گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گود لیا اور دودھ کا گلاس لیا، ایک گلاس اور لیا اور لے کر کے الٹ پلٹ کیا، کہا کہ بیٹے لو دودھ سے میں نے پانی نکال دیا۔ بچہ فوراً چپ ہو گیا۔ یہ جگر ماں ہی کا جگر ہے کہ اپنے بچے کو سینے سے جگر سے لگا کر کے چپ بھی کرانا جانتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بچہ روتا ہے تب باپ گود نہیں لیتا ہے، جب ہنستا کھیلتا ہے تو خوب گود میں لے کر گھومتے چلتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ روتا ہے ماں کے حوالے کر دیتا ہے، ماں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ظرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے، ماں کو، اسی لیے رب کائنات نے ماں کا مقام زیادہ بتایا ہے۔ وقت کے بڑے امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے امام کہ جنہوں نے رب کائنات کی خواب میں 99 مرتبہ دیدار کیا ہے کوئی اس مجمع کے اندر یا ہے کوئی ملک ہندوستان کے اندر کہ جس نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہو؟ وقت کے بڑے امام حضرت امام احمد ابن حنبل نے خواب میں 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر بار یہ پوچھتے کہ میرے رب مجھے بتائیے کہ میں کون سا عمل کروں کہ تیرا نزدیکی بندہ بن جاؤں، کون سا عمل کروں کہ تیرا قریبی بندہ بن جاؤں؟ ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے بندے، اگر تو میرا نزدیکی بندہ بننا چاہتا ہے، اگر تو میرا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور میرا محبوب بندہ بنتا جا۔ قرآن کی تلاوت، اتنے بڑے امام کہ حق اور باطل سے مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر، میرا جنازہ بتائے گا۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر، بلکہ میرا جنازہ بتائے گا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کے اندر، اس زمانے کے اندر جو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، نیٹ ورکنگ کی دنیا نہیں تھی، لیکن اس زمانے کے اندر ان کے جنازے کی نماز میں 25 لاکھ کا مجمع تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے جنازے کے اندر 25 لاکھ کا مجمع تھا، اور ان کے جنازے کو دیکھ کر کے 25,000 کافروں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ 25,000 کافر ان کے جنازے کو دیکھ کر۔ آج تو ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہماری گھر کی بیویاں بات نہیں مانتی ہیں، گھر کے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ وہ کیسا جنازہ ہوگا کہ جن کے جنازے کو دیکھ کر کے 25,000 کافروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اتنے بڑے امام اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے۔ جب پاؤں کو دبانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو میرے پاؤں کو کیوں دباتا ہے؟ تجھے تو ساری دنیا امام مانتی ہے اور تو میرے پاؤں کو دباتا ہے۔ اس وقت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اے میری امی جان، میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں؟ جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں تو تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔
جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں تو تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے میری امی جان، میں اس لیے پاؤں کو دباتا ہوں کہ آقا کی حدیث ہے الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ سنو اگر تجھے دنیا میں جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں میں جنت ہوگی۔ ماں کا بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حدیث شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری اور فرمایا کہ اے موسیٰ جا ذرا اس انسان سے ملاقات کر لے جو جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ نبی کا ایک ساتھی جنت کے اندر دنیا ہی میں پتہ چل جائے کتنی بڑی بات ہوگی۔ جیسے آقا نے ایک موقع پہ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اور میرا ساتھی آقا فرماتے ہیں کہ میرا ساتھی حضرت عثمان ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی اتاری کہ جا اس انسان سے ذرا ملاقات کر لے جو جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، اس کا نام بھی بتا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انسان کا پتہ لگاتے 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 گاؤں گئے۔ پتہ چلا کہ وہ شخص قصائی ہے، جانور کو ذبح کر کے لوگوں کو بیچا کرتا ہے۔ اس سے جا کے معلوم کیا کہ کیا فلاں نام کا شخص تو ہی ہے؟ اس قصائی نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ ظاہری اعتبار سے اس کا تو کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے، آخر یہ جنت میں میرا ساتھی کیسے بنے گا؟ آخر یہ جنت میں میرا ساتھی کیسے بنے گا؟ وہ دن بھر اپنے کاروبار سے لگے رہے، فارغ ہو گئے، شام ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گھر آ گئے اور سوچنے لگے کہ گھر میں جا کر کے دیکھوں گا کہ ان کا کون سا آخر ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں یہ میرا ساتھی بنے گا۔ اب وہ آتے ہیں تو مہمان بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنے ساتھ مہمانی میں ان کو شریک کر لیا، کھانا تیار کیا اور اپنے بھی کھایا، اپنے مہمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلایا اور کہا کہ کیا بات ہے تمہارے گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ طلاق کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں میں اور میری بیوی میں بات نہیں بنتی تھی۔ میری بیوی نے کہا، میری ماں نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے روانہ کر دیا۔ یہ میری بوڑھی ماں ہے، ایک جھولا تھا، اس جھولے سے اپنی ماں کو نیچے کیا یا جھولا نیچے کیا اور نیچے کرنے بعد اپنی ماں کے چہرے کو دھویا، چہرے کو صاف کیا اور اس کے بعد بہت محبت سے پیار سے اپنی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالنا شروع کیا۔ جب لقمہ ڈالنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی سامنے کھڑے ہیں۔ لقمہ جب ڈالنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں اپنی زبان سے کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں اپنی زبان سے کیا ادا کر رہی ہے، کیا نکال رہی ہے؟ اس وقت اس انسان نے کہا کہ میری ماں ایک دعا دے رہی ہے، میری ماں ایک دعا دے رہی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ میری ماں دعا یہ دے رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، تیری خدمت کا صلہ یہ ہے کہ جنت میں تو کل قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرا ساتھی ہوگا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا تیری دعا قبول ہو گئی، اے بندہ خدا تیری دعا قبول ہو گئی۔ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کوئی اور نہیں بلکہ تیرے سامنے جو انسان کھڑا ہے وہی وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ تو نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیرا ساتھی ہوں گا اور تو میرا ساتھی ہوگا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ماں کی خدمت کی جائے، ماں کے تقاضے کا خیال کیا جائے، ماں کی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ ماں بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ ماں اپنے خون جگر سے ہم لوگوں کو پالتی ہے۔ خون جگر سے یہ دودھ جو تیار ہوتا ہے
جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ دودھ بنتا کہاں سے؟ یہ دودھ خون سے بنتا ہے، خون جگر سے تیار ہوتا ہے، اور اسی خون جگر کو ماں اپنے بچوں کے حلق میں ڈالتی ہے۔ ماں تو وہ ماں ہے کہ جب چائنا کے اندر حادثہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، چائنا ملک چائنا کے اندر جب زلزلہ آیا بہت سارے لوگ دب گئے، اس میں سے ایک ماں بھی دب گئی، اس کا دودھ پیتا بچہ بھی دب گیا، اس کا دودھ پیتا بچہ بھی دب گیا۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلانا شروع کیا، اسی دبے پتھر کے نیچے دودھ پلاتے پلاتے دودھ خشک ہو گیا، اس لیے کھانا پانی تو بالکل بند ہو چکا تھا، دودھ خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ اب ماں سوچتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیا پلاؤں، یہ میرا معصوم بچہ یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ تو ماں نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو کاٹا اور کاٹ کر کے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا۔ جب تک اس انگلی سے خون جگر نکلتا رہا، بچہ چوستا رہا اور اپنی پیاس کو بھوک کو مٹاتا رہا۔ اس کے بعد ماں نے اپنے دوسری انگلی کو کاٹ دیا، خون نکلتا رہا اور ماں اپنے خون کو نکالتی رہی، بیٹا دودھ کی جگہ پر خون پیتا رہا۔ ایسے کرتے کرتے 5 انگلیوں سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ تو ماں نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا اور اپنے بچے کو خون جگر پلانا شروع کیا۔ پلاتے پلاتے 5 انگلیاں کٹ گئی۔ جب تک ان کے جسم کے اندر طاقت تھی اپنے بچے کو دودھ کی جگہ پر خون پلانا منظور کر لیا۔ خون پلاتے پلاتے ماں بے ہوش ہو گئی۔ جو راحت کاری کے لوگ تھے، راحت پہنچانے والے لوگ تھے، وہاں پہنچتے ہیں، پتھر ہٹایا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں اور بچہ بے ہوش ہے۔ جلدی سے اسپتال لے جایا گیا، دونوں ماں بچے کو ہوش میں لایا گیا۔ انگلیوں کے اندر جو کٹے ہوئے نشان دیکھے گئے، ماں سے ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں نشان کہاں سے آ گئے؟ اس نے پورا معاملہ پیش کیا کہ جب تک میرے سینے میں دودھ تھا میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کے دودھ پلایا، لیکن جب دیکھا میں نے کہ میرے سینے سے دودھ سوکھ چکا ہے، خشک ہو چکا ہے، اب میں اپنے بچے کی بھوک کو کیسے مٹاؤں گی؟ تو میں نے اپنے خون کو بیٹے کو پلانا شروع کیا، اور جب تک جسم کے اندر خون تھا میں نے خون پلایا، جب خون ختم ہو گیا میں بے ہوش ہو گئی۔ تو یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کی اہمیت۔ بزرگوں دوستو، آقا فرماتے ہیں ایک موقع پر ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرے پیارے آقا آپ جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ چلو، لیکن صحابی رسول نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا میں اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ جا، جہاد میں تجھے نہیں جانا ہوگا، جا، اب جس طریقے سے تو نے اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہے اسی طریقے سے جا کر اپنی ماں کو ہنساؤ، جا کر اپنی ماں کو ہنساؤ۔ وہ صحابی تشریف لے آتے ہیں اور اپنی ماں کو ہنساتے اور فرماتے ہیں کہ میری پیاری ماں میں جنگ میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا آج لوگ دین کے نام پر، آج لوگ شریعت کے نام پر دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بھی دین کے نام پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہے وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ دین نام ہے حفاظت حدود کا، دین نام ہے حفاظت حدود کا، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ حدود کی حفاظت کرنے کا نام دین ہے۔ آج لوگ شوق پورا کر رہے ہیں اور ماں باپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر کوئی بامبے جا رہا ہے، کوئی پونا جا رہا ہے، کوئی گجرات جا رہا ہے اور کوئی سعودی جا رہا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری بوڑھی ماں گھر میں ہے، بیمار حالت میں ہے، میری ماں کا کیا ہوگا، میری ماں کا پرسان حال کون ہوگا۔ بزرگوں دوستو، اس لیے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کی خدمت کو لازمی سمجھ لیا جائے، لازمی سمجھ لیا جائے۔ رمضان کا پیارا مقدس مہینہ آتا ہے، ہر دن افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے نکالتے ہیں۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ روزانہ افطار کے وقت جہنم سے نکالتے ہیں، 10 لاکھ
روزانہ افطار کے وقت کو پورے 30 دن کے اندر کتنے ہو گئے؟ تقریباً 3 کروڑ ہو گئے۔ آپ گناہ کریں گے 10 لاکھ روزانہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، گنہگار بندوں کو روزانہ نکالتے ہیں جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور جب آخری روزہ 30واں روزہ آتا ہے تو جتنا پورے رمضان میں نکالے ہیں اتنا جوڑ کر کے پھر اور نکالتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جو شراب پینے والا ہوتا ہے، جو شراب پینے والا ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ شراب کا استعمال نہ کریں۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب میرے پاس ایک رپورٹ لے کر کیا ہے، باتوں باتوں بات چل پڑی، بہت افسوس ہوا۔ اور ایسے نوجوان کا تذکرہ اس نے کیا میرے پاس، جبکہ وہ پہلے نماز بھی پڑھتا تھا، روزے کا پابند بھی تھا، ابھی نماز وہ نوجوان چھوڑ چکا ہے۔ بات یہ آئی سامنے کہ ابھی وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے۔ جو نمازی ہوگا، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اور کسی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، مسجد کے راستے کو بھول گیا، تو کیا وہ شراب کے اڈے میں چلا جائے گا؟ لیکن ہمارے ایسے نوجوان بہت ہیں معاشرے کے اندر کہ جو شراب کے نشے میں مست ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جہاں روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، وہاں پر ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی جو شراب پینے والا ہوگا۔ نمبر 2 جو رشتے کو کاٹنے والا ہوگا، رشتہ توڑنے والا ہوگا، قطع رحمی کرنے والا ہوگا۔ اور نمبر 3 جو کینہ رکھنے والا ہوگا۔ یہ سینہ تو محمد مصطفیٰ کا مدینہ بنانا چاہیے، یہ سینہ تو محمد مصطفیٰ کا نگینہ بنانا چاہیے، لیکن آج اس سینے کے لوگ کینے سے بھرے ہوئے ہیں، کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جو دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا گیا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی رمضان کے مبارک راتوں میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ جو سب سے پہلے ملا وہ کن کو ملا؟ ماں کو ملا۔ آپ انشاءاللہ یاد رکھتے چلے جائیں گے۔ آئندہ جمعہ اسی عنوان پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر پیارے آقا کی رحمت کا حصہ نمبر 2 میں کن کو ملا، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 بہت تفصیلی بحث ہوگی انشاءاللہ۔ کن کن کو آقا کی رحمت کا خصوصی حصہ ملا وہ ساری باتیں آتی چلی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے نبی رحمت فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہماری ماؤں کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی ماں کی خدمت، والد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا